اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی یصلی یتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خداوند منان ہم سب کی، آپ سب کی یاد حسین میں ان مجالس کو اول محرم سے لے کر آج تک جو مجالس منعقد ہوئی ہے، جو عزاداری آپ نے کی ہے، جو گریہ وزاری آپ نے کی ہے، خداوند منان آپ سب کی عزاداری کو قبول فرمائیں۔ جن مرحومین، جن والدین کی تربیت کے طفیل میں مجالس میں شرکت کرنے کا سلیقہ ہم نے سیکھا ہے، جن مرحومین کی تربیت کے نتیجے میں فرش اعضا پر آنے کے آداب اور اطوار ہم نے سیکھے ہیں، جن والدین کی تربیت کے طفیل میں ہم سب کے دلوں میں علی اور آل علی، مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں اور شہیدوں کی محبت رچی بسی ہے، خدا ان سب کو کروٹ کرو جنت نصیب فرمائیں۔ محمد و آل محمد کی شفاعت ان سب کو نصیب فرمائیں۔ زندگی بھر جن علماء سے کربلا کا پیغام سنا ہے، جن علماء سے، جن واعظین سے، جن خطباء سے کربلا والوں کی زندگی، کربلا والوں کے فضائل، کربلا والوں کا پیغام اور ان کے مصائب سنے ہیں، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی محمد و آل محمد اور کربلا کے شہیدوں کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ فرش اعضا پر اور اس حسینی کلاس میں بہت سارے لوگوں کا رول ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے۔ مرثیہ خانوں کا بھی ایک رول ہے، نوا خانوں کا بھی ایک رول ہے، شاعروں کا بھی ایک رول ہے، منتظمین اور بانیان مجالس کا بھی رول ہے۔ ان مجالس میں اپنے ہاتھ پسینے کی کمائی کے ذریعے نظر و نیاز و تبرکات تقسیم کرنے والوں کا بھی ایک انتہائی اور بڑا رول ہوتا ہے۔ خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ محمد و آل محمد کی شفاعت ان سب کو نصیب فرمائیں۔ کربلا سے لے کر آج تک جن لوگوں نے حسینیت کا پرچم بلند رکھنے کے لیے خون کے نذرانے پیش کیے، ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے لوگوں نے اپنا خون دیا، وطن چھوڑے، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنی نوکریوں کو چھوڑا، اپنا جاب چھوڑا، زندگی کا آرام چھوڑا، زندگی کی سہولیتوں کو خیر باد اور الوداع کہا، اہل بیت اور اہل بیت کے مقدس مقامات کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا، جن کو ہم مدافعین حرم کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی عزاداری کے راستے میں بہت سارے لوگ خون کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ خدا ان سب کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں اور ان تمام شہداء کی شفاعت ہم سب کو، ہمارے بیوی بچوں، ہمارے مرحومین، ہمارے ماں باپ کو نصیب فرمائیں۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، بانیان مجالس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے بلند آواز میں سورہ احمد اور سورہ قل هو الله کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اپنی صحت و سلامتی کے لیے جن لوگوں کے سروں پر ماں باپ کا آسمانی سایہ، خدائی سایہ، رحمانی سایہ باقی ہے، وہ سایہ تا دیر باقی رہنے کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے، ہمارے آس پڑوس میں جو مومنین اور مومنات رہتے ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، پوری دنیا میں جو لوگ مولا حسین کی یاد میں مجالس میں شرکت کرتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں، ان مجالس میں مختلف قسم کے خدمات انجام دیتے ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے، خصوصاً فرزندان زہرا حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی، حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی سیستانی اور سید مقامت سید حسن نصر اللہ، اور پوری دنیا میں خط امامت اور ولایت پر جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں ان سب کی صحت، سلامتی، تندرستی، کامیابی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. کربلا کے بارے میں مختلف زاویوں سے بحث کی جا سکتی ہے اور بحث کی جاتی ہے. اکثر و بیشتر ہم کربلا کا پیغام، کربلا کا درس اور کربلا کا سبق اس لحاظ سے گفتگو سنتے رہتے ہیں، اگرچہ کم سننے کو ملتی ہے. کربلا میں اتنا پیغام ہے، اتنا بڑا میسیج ہے، نہ فقط ہم لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کہ اس سلسلے میں جتنا بولا جائے، جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. الحمدللہ اب ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسینی انقلاب کی جو ایک چھوٹی سی پرتو ہے، انقلاب اسلامی، حسینی انقلاب کی ایک چھوٹی سی پرتو جو انقلاب اسلامی ہے. چھوٹی اس لیے میں نے کہا کہ اس پرتو کے نتیجے میں فقط دنیا کے ایک کونے میں انقلاب آیا ہے، لیکن جب پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا تو وہ انقلاب حسینی کا ایک بہت بڑا نور ہے جو پوری دنیا میں پھیلے گا، اور وہ اس وقت پھیلے گا جب حسین علیہ السلام کا فرزند امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ظہور کریں گے. تو اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آئی ہے. انہی میں سے ایک تبدیلی پازیٹیو تبدیلی بھی آئی ہے، نگیٹو تبدیلی بھی آئی ہے. پازیٹیو تبدیلی یہ آئی ہے کہ فرش اعضاء کے موضوع بھی بدل گئے ہیں، اور جو حقیقی موضوع جن پر گفتگو کرنی چاہیے تھی ان پر گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے. انہی میں سے آپ سنتے رہیں گے جگہ جگہ کربلا کے پیغام، کربلا کے میسیج، اس پر تقریریں بھی کی جاتی ہے، اس پر کتابیں بھی لکھی جاتی ہے، بڑی بڑی کتابیں اس سلسلے میں لکھی گئی ہے. البتہ ابھی بہت گنجائش ہے اس موضوع پر لکھنے کے اور اس موضوع پر بولنے کی. رہبر معظم نے چند سال پہلے کربلا کے سلسلے میں ایک اور زاویے سے گفتگو کی ہے، وہ کربلا کی عبرتیں. ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کربلا کا پیغام، کربلا کا درس، کربلا کا میسیج. جیسے کربلا کا میسیج ایثار ہے، کربلا کا میسیج فداکاری ہے، کربلا کا میسیج نصرت دین ہے، کربلا کا میسیج مسئولیت اور ذمہ داری نبھانا ہے، کربلا کا میسیج بیداری ہے، کربلا کا میسیج آگاہی ہے، کربلا کا میسیج جہاد و شہادت ہے، کربلا کا میسیج ظالموں کے خلاف کھڑا ہونا ہے، کربلا کا میسیج مظلوموں کی حمایت کرنا ہے، کربلا کا میسیج بیداری ہے، کربلا کا میسیج ہدایت ہے، کربلا کا میسیج گمراہ لوگوں کو گمراہی سے نکالنا ہے. رہبر معظم کا کہنا ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ سلسلہ کبھی رکنا نہیں چاہیے. لیکن ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کربلا کی عبرتیں. کربلا کی عبرتیں، کربلا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا، کربلا کو عبرت کے زاویے سے دیکھنا. عبرت کا کیا مطلب ہے؟ عبرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کربلا کیوں برپا ہوئی ہے، اور کربلا میں جو مولا حسین کے مقابلے میں تھے انہوں نے اتنا بڑا جرم کیسے کیا، کیا فیکٹر تھے
کیا ریزن تھے، کیا سبب تھے کہ نبی کریم کے 40-50 سال بعد ہی ان کے بچوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا؟ نبی کے بچوں کو، نبی جن لوگوں کو کربلا میں شہید کیا گیا ان کا فاصلہ 1 سنچری کا نہیں تھا، 10 سنچری کا نہیں تھا، 40-50 سال کا فاصلہ تھا نبی اور ان کے درمیان. اور انحراف اتنا زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جن کو نبی اپنے شانوں پر بٹھاتے تھے، جن کو نبی خطبہ دیتے وقت اپنے خطبہ روکتے تھے اور اپنے شانوں پر بٹھاتے تھے، ان کے فضائل بیان کرتے تھے، ان کی عظمت بیان کرتے تھے، ان کی شان بیان کرتے تھے. امت میں کیا ہوا کہ 40 سال 50 سال کے بعد ہی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے اس نبی کی اولاد کو صحرا میں شہید کیا اور اس نبی کی بیٹیوں کو شہر بشہر پھرایا، شہر بشہر ان کو اسیر کیا. کیا ریزن تھا اس کا؟ ایسا ایک بیٹھ اس امت میں یہ کیا ہوا؟ کیا چیز بدل گئی تھی کہ بھی 30-40 سال کے بعد ہی جس نبی کا یہ لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، اب اسی کے نبی کی اولاد کو، اسی نبی کے بچوں کو یہ لوگ مارنے کے لیے اتر گئے ہیں. اس زاویے سے دیکھنا کیا ہوا تھا، ان کے اندر کیا تبدیلی آئی تھی، کیا انحراف ہوا تھا، کیا چینج ہوا تھا. 40 سال 50 سال میں نبی کے زمانے سے گزرنے کے بعد یہ امت کہاں پہنچی کہ یہ اس نبی کے فرزند کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، متحد ہو چکے ہیں، یونائٹ ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے ہیں، جس کے بارے میں ان کی زبانوں پر بہت سارے حدیثیں یاد بھی ہے. جیسے مولانا حسین نے بہت سارے لوگوں سے بات کی، ان کو یاد دلایا، کیا تمہیں یاد نہیں ہے نبی نے میرے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے اقرار کیا، ہمیں یاد ہے نبی نے آپ کے بارے میں کیا اقرار کیا. کیا میں نبی کا فرزند نہیں ہوں، نبی کے بیٹی کا فرزند نہیں ہوں؟ انہوں نے اقرار کیا، ہاں ہمیں آپ نبی کے بیٹی کے فرزند ہیں، آپ نبی کے فرزند ہیں، اور آپ اولاد رسول میں سے ہیں. کیا ہوا تھا؟ کیوں اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے؟ اس لیے کہ بہرحال ہمارے سامنے بھی اس طرح کی صورتحال آ سکتی ہے، ہم بھی انہی جیسے حالات میں زندگی بسر کر سکتے ہیں. ایک آدمی جو حق پر ہوتا ہے، کبھی ایک آدمی جو حق کا ساتھ دیتا ہے، کچھ سالوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انسان 180 ڈگری بدل گیا ہے. جس چیز کا یہ علم لے کے اٹھ رہا تھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ اس کے اگینسٹ اب علم اٹھا رہا ہے. جیسے مولا حسین علیہ السلام نے روز عاشرہ لشکر عمر سعد سے کہا، اے لشکر عمر سعد، تم ہی لوگ نہیں تھے، تم نے مجھے خط لکھے تھے، مولا آئیے، ہم نے اپنے ہتھیار آمادہ کیے ہیں، ہم نے اپنے گھوڑوں کے سموں کو آمادہ کیا، ہم نے اپنی تلواروں کو آمادہ کیا، ہم نے اپنی تلواروں کو آمادہ کر کے رکھا، ہم نے اپنی نیزوں کو آمادہ کر کے رکھا ہے، ہم نے اپنی جوانیوں کو آمادہ کر کے رکھا. مولا ان سے کہتے ہیں تم لوگوں نے تو مجھے خط لکھا تھا، آئیے ہم مکمل طور سے آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں. اب کیا ہو گیا؟ وہی ہتھیار میرے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اب کیا ہو گیا؟ وہی تیر میرے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اب کیا ہو گیا؟ وہی صلاحیتیں اب میرے خلاف استعمال ہو رہی ہے. چند مہینے پہلے تم لوگوں نے خط لکھا تھا، مولا سب کچھ آمادہ، ہمارے ہتھیار آمادہ، ہمارے لشکر آمادہ، ہمارے فوج آمادہ، ہمارے بچے آمادہ، ہمارے جوان آمادہ، ہمارا سب کچھ آمادہ، آپ آئیے. لشکر عمر سعد سے کہہ رہے ہیں، پھر ایک ایک کا نام بھی لے رہے، فلانی تم نے خط نہیں لکھا تھا، فلانی تم نے خط نہیں لکھا تھا، فلانی تم نے خط نہیں لکھا تھا. رہبری موضوع فرماتے ہیں اس زاویے سے، عبرت کی نگاہ سے دیکھنا، عبرت کے زاویے سے دیکھنا. کبھی کبھی ایک گاڑی سڑک پر ٹھیک طریقے سے چلتی ہے، اچانک ہم دیکھتے ہیں وہ نیچے کھائی میں جاتی ہے، کسی درے میں گر جاتی ہے. ہاں، پھر ہم کھڑے کھڑے دیکھتے ہیں کیا ہوا، اس ڈرائیور سے کیا غلطی ہو گئی ہے. ایک ماہر ڈرائیور تھا، اسے کیا غلطی ہو گئی، کسی گاڑی اتنی نیچے چلی گئی، خود بھی مر گیا اور جو اس کے ساتھ ساتھ تھے وہ بھی مر گئے. ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھیں. اگر ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھیں تو ہمیں یہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے بہت سارے انحرافات اس امت میں پیدا ہو گئے تھے، بہت ساری بیماریاں اس امت میں پیدا ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں یہ امت آل نبی کو مارنے کے لیے تیار ہو گئی. اور آل نبی کو مارنے کے لیے ایک کمپٹیشن تھا، کمپٹیشن ہونا چاہیے تھا آل نبی کی نصرت کے لیے، لیکن اب وہاں کمپٹیشن اور مقابلہ آل نبی کی قتل کے لیے مقابلہ ہے، آل نبی کو مارنے کے لیے مقابلہ ہے، شہیدوں کے سر کاٹ کے بادشاہوں اور دربار تک پہنچانے میں اس کے لیے مقابلہ ہے.
کون سب سے پہلے حسین کا سر کاٹے گا، اس کے لیے مقابلہ ہے۔ بہت سارے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک امت میں، جن کی وجہ سے ایک نسل میں، جن کی وجہ سے ایک قوم میں یہ انحرافات پیدا ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کے ماننے والے ہوتے ہیں، جس چیز کا انہوں نے عہدہ پیمان کیا ہوا ہوتا ہے، جس چیز کا انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے، جس چیز پر انہوں نے ایمان لایا ہوا ہوتا ہے، پھر جب وہ انحرافات پیدا ہوتے ہیں، جب ڈگر سے وہ امت ہٹ جاتی ہے، جب کچھ بیماریاں اس امت میں لاحق ہو جاتی ہے، تو وہ امت اپنے ہی اعتقادات کے خلاف، وہ امت اپنے ہی راستے کے خلاف کیا اٹھ کھڑے ہو جاتی ہے۔ اس زاویے سے دیکھنا، اس زاویے سے دیکھنا وہ بیماریاں کیا ہے، وہ انحرافات کیا ہے۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم کی حدیث، اور یہ حدیث سیم مولا علی علیہ السلام کی ہے، نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 32 نبی مکرم کی بھی یہ حدیث ہے۔ نبی مکرم فرماتے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کے الفاظ بھی ہے، یہ الفاظ بھی حدیث کے ایک جیسے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ ان اخوف ما اخاف منکم، سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اپنی امت کا خوف ہے، سب سے زیادہ جس چیز کا امت کا خوف ہے، یعنی سب سے زیادہ چیز جو امت کی مجھے خوف زدہ کر رہی ہے، سب سے زیادہ چیز جو امت کی مجھے خوف زدہ کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، جس چیز کا سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے، نبی فرماتے ہیں دو چیزوں کا مجھے اپنی امت کا سب سے زیادہ ڈر ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کی بھی یہ حدیث ہے، نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 32 میں نبی فرماتے ہیں ایھا الناس ان اخوف ما اخاف منکم اثنتان، مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں کا بہت زیادہ خوف ستاتا ہے، سب سے زیادہ دو چیزوں کا خوف ستاتا ہے۔ غربت بھی ایک خوف ہے، بیماریاں بھی ایک خوف ہے، بیرونی دشمن بھی ایک خوف ہے، باہر کے دشمنوں کے خطرات وہ بھی ایک خوف ہے، اپنے اختلافات بھی ایک خوف ہے، بہت سارے خوف ہے جن کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے، لیکن اس حدیث میں مولا بھی اور پیغمبر بھی فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف منکم اثنتان، سب سے زیادہ جن چیزوں کا مجھے خوف ستاتا ہے وہ دو چیزیں ہیں، اتباع الہوا و طول العمل، سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے امت کا خوف ستاتا ہے، امت کے رہبروں کا خوف ستاتا ہے، امت کے علماء کا خوف ستاتا ہے، امت کے مفتیوں کا خوف ستاتا ہے، امت کے مفسروں کا خوف ستاتا ہے، امت کے جوانوں کا خوف ستاتا ہے، وہ دو چیزیں ہیں۔ کون سی چیز یا رسول اللہ؟ اتباع الہوا، سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے امت کا خوف ستاتا ہے یہ کہ امت خواہشات کی پیروکار بن جائے، امت خواہشات کی پیروکار بنے، امت خواہشات کی بنیاد پر عمل کرنے لگے، امت کی لگام ان کی خواہشات کے ہاتھ میں ہو، امت کا کنٹرول خواہشات کے ہاتھ میں ہو، امت کے جوانوں کا کنٹرول ان کے خواہشات کے ہاتھ میں ہو، امت کے علماء، امت کے رہبروں، امت کے پیشواؤں، امت کے خدمت گزاروں کا کنٹرول خواہشات کے ہاتھوں میں ہو، خواہشات ان سے بلواتی ہو، خواہشات ان کو میدان میں لاتی ہو، خواہشات ان سے کام کرواتی ہو، خواہشات۔ نبی فرماتے ہیں جب خواہشات کی پیروی کرنے لگے امت، وطول الامر، اور امت کے اندر لمبی لمبی آرزویں ہوں، اور بھی نیگیٹو آرزویں، پازیٹو آرزویں نہیں، لمبی لمبی آرزویں۔ پھر نبی فرماتے ہیں خواہشات کی پیروی کا رزلٹ کیا ہے اور لمبی لمبی آرزو کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اس زمانے میں نوجوانوں کو اور کہ پوری انسانیت کو، بوڑھے لوگوں کو بھی، پورے سب لوگوں کو پلاننگ کے تحت خواہشات کا غلام بنایا جا رہا ہے۔ لوگ عقل و شعور سے فیصلے کم کرتے ہیں، خواہشات سے زیادہ فیصلے کرتے ہیں۔ لوگ اپنی عقل کو کم فالو کرتے ہیں، لوگ اپنی خواہشات کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ لوگ اپنی عقل کی کم سنتے ہیں، لوگ اپنی خواہشات کی زیادہ سنتے ہیں۔ لوگ اپنی
عقل کی وجہ سے کم اپنا لائف سٹائل منظم کرتے ہیں، خواہشات کی آواز اور خواہشات کی پیروی کی وجہ سے اپنا لائف سٹائل اور طرز زندگی مرتب کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں دیکھیں تو عیان چیز ہے، جو ماڈرن زمانے میں جو ایک چیز انسانوں کو دی ہے وہ یہ کہ خواہشات کا اسیر بنایا۔ پھر نبی فرماتے ہیں خواہشات کی اسیری کا رزلٹ کیا نکلے گا، خواہشات کی پیروی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نبی فرماتے ہیں وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ، جب قوم خواہشات کی پیروکار بنے، جب قوم خواہشات کو سننے لگے، جب قوم خواہشات کی بنیاد پر عمل کرنے لگے، نبی فرماتے ہیں فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، تو خواہشات کی پیروی انسان کو حق کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ خواہش کی پیروی کرنے والا انسان حق پرست نہیں، بقول شہید مرزا مطہری کے نفس پرست انسان بنتا ہے۔ خواہشات کی سننے والا پھر نہ عقل کی سنتا ہے اور نہ نبی کی سنتا ہے، نہ امام کی سنتا ہے۔ خواہشات کی پیروی کرنے والا، اس کی طرف ہم جائیں گے کہ خواہشات کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر۔ نبی فرماتے وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، خواہشات کی پیروی کا سب سے پہلا اثر یہ کہ انسان حق سے دور ہو جاتا ہے۔ خواہشات انسان اور حق کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر لمبی لمبی آرزوؤں کا کیا اثر ہوتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ، لمبی لمبی آرزویں، انسان کی نیچرل ایج 60 سال ہے، 65 سال ہے، اور آرزویں اتنی کہ اگر عمر نوح بھی مل جائے تب بھی وہ کیا فلفل نہیں ہوں گی۔ نیچرل ایج وہ بھی اگر آدمی بالکل سالڈ کھانا کھائے اور جو باہر جو ہمیں مل رہا ہے اس سے آدمی کو بچائے تب آدمی 60-70 سال جی سکتا ہے، ورنہ جو ہم کھاتے ہیں بڑی مشکل سے آدمی 40 یا 50 سال تک کیا پہنچ سکتا ہے نا 40-50 سال مشکل سے وہ کر سکتا ہے۔ لمبی لمبی آرزویں، تو کیا ہوتا ہے اس کا؟ نبی فرماتے ہیں فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ، لمبی لمبی آرزو کو پورا کرتے کرتے انسان اپنی قبر اور آخرت کو بھول ہی جاتا ہے۔ لمبی لمبی آرزو کی وجہ سے انسان آخرت کو بھول جاتا ہے، خیال ہی نہیں رہتا ہے۔ لمبی لمبی آرزو کو پورا کرنے میں اتنا مست ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں شارٹ ٹائم کے لیے یہاں آیا ہوں۔ جیسے آج کل کے بچے ایروپلین میں یا ٹرین میں جب سفر کرتے ہیں اتنا گیم کھیلنے میں مست ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ اپنے اسٹیشن سے آگے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ آگے چلے جاتے ہیں، ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم پہنچ چکے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، اتنا مست ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اتنا مست ہو جاتے ہیں لمبی لمبی آرزو کو پورا کرنے میں کہ ان کو وہ فراموش کر جاتے ہیں ہم یہاں ایک بہت شارٹ ٹائم کے لیے آئے ہیں اور ہمیں یہاں سے جانا ہے، ابدی گھر میں جانا ہے۔ تو نبی فرماتے ہیں خواہشات کے پیروی کی نتیجے میں حق سے آدمی دور ہو جاتا ہے اور لمبی لمبی آرزوؤں کی وجہ سے انسان آخرت بھول جاتا ہے۔ روزہ عاشوراء جب مولا حسین نے خطبے لشکر عمر سعد کے سامنے دے، ان میں یہ بھی کہا کہ تم لوگ یہ جرم کیوں انجام دے رہے ہو؟ ایک بات مولا نے ان سے یہ کہی کہ تم لوگ چونکہ شیطان کی پیروی کر رہے ہو، شیطان نے تم لوگوں کے دلوں سے آخرت کا خوف ختم کیا ہے۔ شیطان نے تمہارے دلوں سے آخرت کا خوف نکال دیا ہے۔ جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا اس کی خواہشات اس کے تابع ہوں گی، کنٹرول میں ہوگی۔ پھر نبی فرماتے ہیں، پھر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الا وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ وَلَّتْ حِذَاءً، لوگوں دنیا اپنا منہ پھیر کے جا رہی ہے، دنیا اپنا منہ پھیر کے جا رہی ہے۔ وَأَنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ، ایسا لگ رہا آخرت ہمارے بالکل سامنے ہے۔ وَأَنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ، آخرت بالکل سامنے ہے۔ پھر فرماتے علی وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا کے بھی اولاد ہوتی ہے
اور آخرت کی بھی اولاد ہوتی ہے. دنیا کی بھی اولاد ہوتی ہے اور آخرت کی بھی اولاد ہوتی ہے. دنیا کے بھی بچے ہوتے ہیں, آخرت کے بھی بچے ہوتے ہیں. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ, لوگوں اس دنیا میں آخرت کی اولاد بن جانا, آخرت کا خیال رکھنا. خبردار خبردار دنیا کی اولاد اور دنیا کے بچے نہ بننا. یہ انحراف امت میں جو ہمیں دیکھنے کو ملا, اب کربلا میں دیکھیں اتنے نمونے ہیں. لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارے مقابلے میں ہے, ان کی پوزیشن کیا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے, دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. لیکن خواہشات, دنیا کی خواہشاتیں رکاوٹ بن چکی ہے. جگہ جگہ قدم قدم پر یہ عبرتیں ہیں, قدم قدم پر یہ عبرتیں ہیں. جب خیموں میں آگ لگائی گئی, چونکہ ہمارے یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ ہم کربلا کے صرف مصائب سنتے ہیں, ان مصائب میں اتنا پاورفل میسیج چھپا ہوا ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. جب شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگا گئی, مولا حسین کی بیٹی فاطمہ صغرا نقل کرتی ہیں ایک لعین میرے گوشوارے بالیاں چھیننے کے لیے آیا. جب وہ بالیاں چھین رہا تھا رو رہا تھا, آنسو بہا رہا تھا. آنسو بہا رہا. میں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا دیکھیے عبرت ہے, یہ عبرت ہے. میں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہو لعین؟ کہا کیوں نہ رہوں, تم لوگ آل نبی ہو, نبی کی اولاد ہو. یعنی اس کو یہ بھی پتا ہے ان کا مقام کیا ہے, یہ پتا ہے یہ مقام ان کا کیا ہے. رو رہا آل نبی ہے. پھر اس اعتقاد میں کون سی چیز رکاوٹ بن گئی ہے, کون سی چیز رکاوٹ بن گئی ہے؟ پھر کہا پھر اگر پتہ ہے ہم آل نبی ہے, اگر پتہ ہے ہم نبی زادیہ ہیں, اگر پتہ ہے ہم نبی کی بیٹیاں ہیں, اگر پتہ ہے ہم فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, پھر ان بالیوں کو کیوں لوٹ رہا ہے؟ کہا اگر کیا فرق پڑتا ہے, اگر میں نہ لوٹوں کوئی دوسرا لوٹے گا. چونکہ نفس ان سونی چاندی کی بالیوں کو دیکھ کر پلان کر رہا ہے, یہ ملے گی فلان 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 چیز کرے گا. یعنی یہ اس انسان کے عقل و شعور پر عقل کی حکمرانی نہیں ہے, ایمان کی حکمرانی نہیں ہے. یہ انسان اپنی خواہشات کے تلے مجبور ہو چکا ہے. اس کے ایمان کو گویا خواہشات نے اپنا لقمہ بنایا ہے. خواہشات کے تلے اس کا ایمان دب چکا ہے, خواہشات کے تلے اس کا علم دب چکا ہے, خواہشات کے تلے اس کی جو آگاہی تھی وہ دب چکی ہے, خواہشات کے تلے دب چکی ہے. اور یہ جانتے ہوئے بھی یہ آل نبی ہے, اپنی نفس کی پیروی کی وجہ سے آل نبی کی کیا کانوں سے وہ گوشوارے چھین رہا ہے. یہ خواہشات کی پیروی ہے. اسی لیے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں ہمارا کسی اپنے دوست کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے, پھر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں میرا سب سے بڑا دشمن یہ ہے, اس کو راستے سے ہٹاؤں گا. کبھی کبھی اپنی بیوی سے دو باتوں پر اختلاف ہوتا ہے, پھر ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. کبھی کبھی ہمارا اپنے باپ سے جھگڑا ہوتا ہے دو باتوں پر, ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا بڑا دشمن ہے. کبھی کبھی ہم نے اپنے کلاس میٹ کے ساتھ دو باتوں پر جھگڑا ہوتا ہے, پھر ہم سمجھتے ہیں کیا اندر سے اتنی انتقام کی آگ جلتی ہے, پھر اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے کیا ہم سوچتے رہتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں اپنے دو مومن بھائیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, پھر ہم سمجھتے ہیں اب ان کو کیا چین سے بیٹھنے نہیں دوں گا, مجلس بھی نہیں کرنے دوں گا, پروگرام بھی نہیں کرنے دوں گا, فلان کام بھی نہیں کرنے دوں گا. اتنا سوچنے لگتا ہے, نفس کی پیروی کی وجہ سے انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے حق کیا, حقیقت کیا ہے. نبی فرماتے ہیں جن کو تو دشمن سمجھ رہا وہ دشمن نہیں ہے, اختلافات ضرور ہے لیکن دشمن نہیں ہے. پھر یا نبی اللہ دشمن کون ہے؟ فرمایا آدھا, یہ میں بھی غلطی کرتا ہوں, یہ آپ بھی غلطیاں کرتے ہیں. پھر ہم اپنی ساری توانائیاں آس پاس کے لوگوں کے لیے جو ہمارے اپنے عزیز ہے, جو ہمارے اپنے بھائی ہے, جو ہمارے جیسے اعتقاد رکھنے والے, ہماری جیسے ایمان رکھنے والے ہیں, ہمارے جیسے اعتقادات پر کیا
یقین رکھنے والے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر. پھر جب نفس کی پیروی آ جاتی ہے اختلافات اتنے بڑھ جاتے ہیں, پھر ہم اپنے مسلمات کو اپنے پاؤں تلے رون دیتے ہیں. میں بھی, آپ بھی, ہم سب ایسے ہیں. نبی فرماتے ہیں غلط کر رہے ہو, ایسا نہیں ہے. آدھا عدوک نفسک التی بین جنبیک, تمہارا دشمن باہر کھڑا نہیں ہے, تمہارا دشمن تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے. یا نبی اللہ, وہ اندر کا دشمن کون ہے؟ فرمایا آدھا عدوک نفسک التی بین جنبیک, تمہارا بڑا دشمن تمہارے اندر وہ خواہشات ہے جو خواہشات تمہارے اندر انتقام کی آگ بڑھا دیتی ہے. آدھا عدوک نفسک التی جنبیک. ایک عالم دین سے پوچھا گیا نفس کو سب سے بڑا دشمن کیوں کہا گیا؟ کہا اس لیے کہ باہر کے دشمن کو کھلاؤ پلاؤ, ایک مرتبہ چائے دو, ایک مرتبہ دعوت پر دسترخوان پر بلاؤ, ایک مرتبہ اس کو سلام کرو تو اس کی دشمنی کم ہو جاتی ہے. لیکن اندر بیٹھے ہوئے دشمن کو جتنا کھلاؤ, جتنا پلاؤ, جتنا دو, جتنا آرام دو, اس کی دشمنی میں کمی نہیں ہوگی, اس کی دشمنی میں اضافہ ہوگا. اس کی دشمنی میں اضافہ ہوگا. باہر کے دشمنوں کو کچھ دو, ایک مرتبہ ان کو سلام کرو, ایک مرتبہ ان کے گھر جاؤ, ایک مرتبہ ان کو گھر بلاؤ, وہ اپنی دشمنی بھول جائیں گے. لیکن اندر کے دشمن کو جتنا آرام پہنچاؤ گے, جتنا سہولیات دیتے رہو گے خواہشات کو, تو یہ اندر سے ایک آواز آئی, یہ دل مانگے مور, یہ خواہشات مانگے مور, یہ نفسانی خواہشات اور مانگے. ہاں اتنا 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 کہ امام خمینی اپنی چہل حدیث میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں, اتنا اتنا یہ آگے بڑھتا ہے, بالکل راضی نہیں ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ پھر اس انسان کا حال یہ ہوتا ہے, یہ حدیث ہے کہ اس انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ لو کان لابن آدم وادیان من الذهب لابتغى من ورائهما ثالثا. یہ دل کنٹینیوسلی مور مانگے, ہر چیز مور مانگتی ہے, ہر چیز زیادہ مانگتی ہے, پھر اتنا زیادہ مانگتی ہے کہ حدیث ہے کہ اگر بنی آدم کے پاس 2 سونے کی ویلی ہو, وادیاں ہو, وادی چاروں طرف جس کے پہاڑ ہو اور وہ سونے سے بھری ہوئی ہو, پھر یہ دل کیا کرتا ہے؟ یہ نہیں کہتا چلو اب تو اگر آپ کی عمر نوح جیسی ہو پھر بھی یہ سونے کی وادی آپ کے لیے کافی ہے. یہ نفس کہتا ہے ذرا اس چوٹی پر چڑھ جاؤ, شاید اس طرف ایک اور وادی ہو, شاید اس طرف کیا ایک اور وادی ہو, شاید اس طرف ایک اور وادی ہو. یہ نفس کی پیروی ہے. مولا علی علیہ السلام, نفس کے بارے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے, خواہشات کے بارے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بہت خوبصورت انداز میں مولا علی علیہ السلام نے خواہشات اور گناہ اور خواہشات کا صحیح استعمال کے بارے میں, یہ 2 حدیثیں آپ کے خدمت میں اور آپ کی زحمت آج کے لیے تمام. خواہشات کو کیا کرنا ہے؟ خواہشات تو ہمارے دل میں ہے, کیا کرنا ہے؟ خواہشات کے بارے میں مولا فرماتے ہیں خواہشات کی پیروی کرنے والا انسان اور خواہشات کو کنٹرول کرنے والا انسان. مولا فرماتے ہیں کہ گناہ کی مثال, خواہشات کی پیروی کرنے والے انسان کی مثال اس گھوڑے جیسی ہے جو گھوڑا سوار کے کنٹرول میں ہو, جس کی لگام سوار کے کنٹرول میں ہو, اور یہ گھوڑا سوار کی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے پابند ہو. جس گھوڑے کی لگام سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہاں گھوڑے کی مرضی نہیں چلتی ہے. کس کی مرضی چلتی ہے؟ سوار کی مرضی چلتی ہے. گھوڑا اپنی مرضی سے راستہ نہیں چلتا ہے, گھوڑا سوار کی مرضی, گھوڑا اپنی مصلحت کے مطابق راستہ نہیں چلتا ہے, گھوڑا سوار کی مصلحت کے مطابق کیا راستہ چلتا ہے. مولا فرماتے ہیں گناہگار انسان وہ ہے جس کی لگام ہاتھ سے نکل گئی ہو. تقویٰ کی مثال اس گھوڑے اس کی ہے جس گھوڑے کی لگام انسان کے ہاتھ میں ہو. جس گھوڑے کی لگام ہاتھ میں ہوتی ہے وہ گھوڑا سوار کے فائدے کے لیے, سوار کی مصلحت کے لیے راستہ چلتا ہے. لیکن جب گھوڑے کی لگام ہاتھ سے نکل گئی ہو پھر سوار کی مصلحت گھوڑے کے نظر میں نہیں رہتی ہے, پھر سوار کا فائدہ گھوڑے کے نظر میں نہیں رہتا ہے. پھر گھوڑا دیکھتا ہے جہاں میرا فائدہ ہے, کسی کھڑے میں اس کا فائدہ ہے, کسی کھائی میں اس کا فائدہ ہے, کسی کھیت میں اس کا فائدہ ہے, کسی لوگوں کے کیا زمین میں اس کا فائدہ ہے, کسی دلدل میں اس کا فائدہ ہے, کسی گندی نالی میں اس کا فائدہ, وہیں سے چلتا ہے. تقویٰ اور گناہ کی مثال مولا فرماتے ہیں تقویٰ یعنی خواہشات کے گھوڑے کو کنٹرول کرنا, خواہشات کے گھوڑے سے سواری لینا.
خواہشات کو اپنی سروس کے لیے استعمال کرنا، خواہشات کو اپنا نوکر بنانا، خواہشات کو اپنا غلام بنانا، خواہشات کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنا. لیکن اگر کنٹرول نکل گیا پھر خواہشات انسان سے سواری لیتی ہے، پھر خواہشات انسان پر سوار ہوتی ہے، پھر خواہشات انسان کو اپنا غلام بنا دیتی ہے، پھر خواہشات انسان کو اپنی سروس کے لیے کیا استعمال کرتی ہے. تو ایک انحراف جو آتا ہے خواہشات کی وجہ سے آتا ہے. انسان جو حق سے حق کے ٹریک سے نکلتا ہے خواہشات کی وجہ سے. ایک نمونہ آپ کی خدمت میں، نبی مکرم کے پاس 5 وقت ایک غریب انسان آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، 5 وقت نبی کے ساتھ پڑھتا تھا، لیکن ہمیشہ نبی سے کہتا تھا یا نبی اللہ سب کے پاس پیسہ ہے، ذرا دعا کیجئے میرے پاس بھی پیسہ آ جائے. یہ جو لوگ آپ کے پاس غریب لوگ آپ سے مال مانگتے ہیں، آپ دیکھیے سارے غریبوں کو آپ میرے پاس بھیجا کیجئے گا، سب کو میں کیا ان کی حاجت پوری، غریبوں کو ساروں کو میرے آفس بھیجا کرے، سب کی مشکلات میں دور کیا کروں گا. نبی ان سے کہتے تھے، ثعلبہ ان کا نام تھا، ثعلبہ انصاری، ثعلبہ خدا نے جتنا دیا ہے اسی کا شکریہ کرو، جس کا شکریہ انجام شکریہ کرنے سے تم عاجز ہو خدا سے وہ مت مانگو. ثعلبہ خدا نے جو دیا ہے اور تم شکریہ ادا کر رہے ہو اسی پر اکتفا کرو، جس کا شکریہ کرنے سے تم کیا عاجز ہو وہ مت مانگو. ہم بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں لیکن ہم شکریہ کرنے سے عاجز ہیں. ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پاس صحت و تندرستی ہے، ہم صحت و تندرستی کا شکریہ نہیں ادا لا رہے ہیں. ہمارے پاس سلامتی ہے، ہم اس سلامتی کا شکریہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے پاس چھوٹا سا ہی گھر، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے پاس بیوی بچے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں. نبی ثعلبہ سے ہمیں جب یہ کہتا ہے یا نبی اللہ دعا کیجئے میری بھی تمنائیں پورے ہو جائیں، میری آرزویں پورے ہو جائیں. نبی ان سے کہتے تھے ثعلبہ خدا نے جو دیا اور تم شکریہ ادا کر پا رہے ہو اسی پر اکتفا کرو، جس کا تم شکریہ ادا نہیں کر پا سکتے، شکریہ نہیں کر سکتے خدا سے وہ چیز نہ مانگو. ان کا اصرار بڑھا. ایک دن نبی نے دعا کی خواہشات، ایک دن نبی نے دعا کی، کہا خدا میرے اس بندے ثعلبہ کو اپنے برکتوں کے دروازے کھول دو. تو ثعلبہ نے ایک بزنس شروع کیا، بھیڑ بکریوں کا، شیپ کا کاروبار شروع کیا. ایک بکری لی، آہستہ آہستہ کاروبار اتنا بڑا کہ ثعلبہ کو مدینے سے باہر نکلنا پڑا. اور جب ثعلبہ مدینے سے باہر نکلا، وہ جو 5 وقت کی نماز نبی کے پیچھے پڑھتا تھا اب صبح کی مس ہونے لگی، آہستہ آہستہ ظہر و عصر کی مس ہونے لگی، آہستہ آہستہ مغرب کی مس ہونے لگی. پھر آہستہ آہستہ صرف ہفتے میں 1 دن آتا تھا نماز جمعہ کے لیے. پھر اسی دوران زکوٰۃ کے واجب ہونے کا حکم آیا. نبی نے اپنے 2 قاصدوں کو بھیجا، جا کے ثعلبہ سے کہو. نبی نے کہا زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، یہ جو اتنا مال جمع کیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. مال اپنے فائدے کے لیے، مال ایمان کی خدمت کے لیے، مال قبر کی خدمت کے لیے، مال آخرت کی خدمت کے لیے، اور مال کے لیے آخرت، مال کے لیے قبر، مال کے لیے نبی قربان کرنا، آخرت کے لیے مال قربان کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. مال اپنی آخرت کے لیے قربان کرنا یہ کیا تقویٰ ہے، یہ دینداری ہے. اور آخرت کے لیے مال قربان کرنا، دنیا کے لیے آخرت کو قربان کرنا. جب یہ نبی کے 2 قاصد وہاں پہنچے، کہ ہم نبی کی طرف سے آئے، نبی نے کہا ثعلبہ اتنا بڑا اپنے مال جمع کر کے رکھا، بھیڑ بکریاں جمع کر کے رکھیے، ان بکریوں کا ان بھیڑوں کا آپ کو کیا زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ثعلبہ کے جب مال دیکھا، وہ غریب آدمی جس نے نبی سے کہہ کے رکھا تھا یا نبی اللہ جتنے غریب ہوں گے ان کو آپ میرے پاس بھیجا کرے، یا نبی اللہ جتنے بھی مشکلات میں لوگ ہوں گے ان کو میرے پاس بھیجا کیجیے گا. اب زکوٰۃ کے واجب ہونے کا حکم آ گیا. جب سے نبی کے یہ 2 قاصد اس کے پاس پہنچے تو ثعلبہ نے، اب مال کی محبت اتنی بڑھ چکی تھی، اب مال نے ایمان کو اتنا کنٹرول کر کے رکھا تھا، اب مال اتنا حاوی ہو چکا تھا، اب مال نے اتنا غلام بنایا تھا، اب مال نے آنکھوں پر اتنا پردہ بٹھایا تھا. کہا الیاذ باللہ، نبی ایسے ہی کہہ رہے ہیں کوئی حکم واجب کیا زکوٰۃ کا کوئی حکم آیا وایا نہیں ہے. جب یہ قاصد واپس نبی کے پاس پہنچے، یا نبی اللہ ثعلبہ نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا. نبی نے 3 مرتبہ فرمایا
وای ہو سالبہ پر، وای ہو سالبہ پر، وای ہو سالبہ پر۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی نے کہا تھا جس کم کا تم شکریہ ادا کر سکتے ہو اسی پر اکتفا کرو، جس کا تم شکریہ کرنے سے عاجز ہو خدا سے وہ چیز مت مانگو۔ خواہشات کی پیروی، خواہشات کی پیروی نے امت کا یہ حال بنایا تھا کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ آل نبی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ خواہشات کی پیروی کے لیے، خواہشات کی پیروی میں وہ یہ دیکھتے ہوئے بھی یہ آل نبی ہے، یہ دیکھتے ہوئے اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کے سامنے تقوی کا بند باندھنا ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہمیں اپنی بے لگام خواہشات کے مقابلے میں تقوی کی دیوار کھڑی کرنی ہوگی۔ ہمیں خواہشات کے مقابلے میں، خواہشات کی منمانی کے مقابلے میں ہمیں کیا رکاوٹیں کھڑی کرنی ہوگی؟ خواہشات کی منمانی کے مقابلے میں، خواہشات کی منمانی کے مقابلے میں ہمیں رکاوٹیں کھڑی کرنی ہوگی، اور خواہشات کی منمانی کے مقابلے میں رکاوٹیں کھڑے کرنے کا سلیقہ کربلا والوں سے سیکھنا چاہیے۔ خواہشات کی منمانی کے مقابلے میں رکاوٹیں کھڑے کرنے کا، دیواریں کھڑے کرنے کا سلیقہ کربلا والوں سے سیکھنا چاہیے۔ ان کربلا والوں کے سامنے بھی خواہشات تھی، ان کے سامنے بھی کیا نفس تھا، ان کے سامنے بھی طرح طرح کی چیزیں تھی، لیکن امام کا ساتھ دیتے دیتے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی۔ کنٹینیوسلی امام کی سننے کی وجہ سے مولا حسین شب عاشوراء کے خطبے میں فرماتے ہیں مختلف چیزوں کی وجہ سے، مختلف چیزوں کی بنا پر مولا حسین شب عاشوراء خدا کی اس بھوک و پیاس کے عالم میں شکریہ بجا لاتے ہیں۔ ایک چیز جس کی بنیاد پر مولا حسین خدا کا شکریہ بجا لاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں مولا حسین فرماتے ہیں خالق تیرا بندہ حسین تیرا شکریہ بجا لاتا ہے، تیری حمد و ثنا کرتا ہے، تو نے ان کو بھی دو کان دیے، ہمیں بھی دو کان دیے، لیکن ان کے کان حق نہیں سنتے ہیں، لیکن اس چھوٹی جماعت کے کان صرف حق سنتے ہیں۔ پالنے والے وہ جو 30,000 کا لشکر ہے وہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ چھوٹا لشکر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پالنے والے اس 30,000 کے لشکر کے اندر اپنی آنکھوں سے حق دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ پالنے والے یہ بھوکے اور پیاسے انسان، ان کے آنکھیں حق دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تیسری چیز مولا فرماتے ہیں پالنے والے وہ جو مقابل لشکر ہے ان کے یہاں بھی دل ہے، ہمارے یہاں بھی دل ہے، لیکن ڈیفرنس کتنا ہے پالنے والے؟ تیرا یہ بھوکا پیاسا حسین تیرا شکریہ بجا لا رہا ہے۔ پالنے والے 30,000 لشکر خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، اور ان بھوکے اور پیاسے انسانوں کے دلوں کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت باقی ہے۔ یہ جو چھوٹا بھوکا پیاسا لشکر ہے ان کی خصوصیت ہے پالنے والے کوئی بات نہیں ان کی زبان پر پانی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے ان کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، لیکن پالنے والے ہم کس زبان سے تیرا شکریہ بجا لا رہے؟ ہمارے کان حق سن رہے ہیں، ہماری آنکھیں حق دیکھ رہی ہے، اور حق وہ حق جو کانوں نے سنا، وہ حق جو آنکھوں نے دیکھا، وہ حق دل نے بھی قبول کیا ہے۔ لیکن پالنے والے وہ ان کے کان نہ حق دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں نہ حق دیکھ رہی ہے، ان کے کان نہ حق سن رہے ہیں، اور ان کے دل حق قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اتنے سنگ دل بن چکے تھے خواہشات کی پیروی کی وجہ سے، مولا جب تنگ آ گئے ان کو سناتے سناتے، ایک مرتبہ فرزند زہرا نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، خاموش کیوں نہیں ہوتے ہو؟ مگر میں تمہیں گمراہی کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں۔ لوگوں جو میری سنے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ کیا ذلیل و خوار ہو جائے گا، اس کا انجام جہنم ہوگا۔ لیکن وہ اتنا شور مچاتے تھے، شور کیوں مچاتے تھے؟ اب اندر سے ان کے کان سننا نہیں چاہتے تھے حق۔ کبھی کبھی انسان کے اندر اتنی نفرت ہو جاتی ہے حق کی،
وہ نہ حق کو دیکھنا چاہتے ہیں، نہ حق پرست کو دیکھنا چاہتے ہیں، نہ وہ حق کو سننا چاہتے ہیں، نہ حق پرست کی حق کی آواز کو سننا چاہتے ہیں۔ اس لیے عبرت ہے، مولا فرماتے ہیں وَيْلَكُمْ مَا عَلَيْكُمْ أَن تَنْشِطُمْ، واہ ہو تم پر، جیسے پیغمبر نے ثعلبہ سے کہا تھا واہ ہو ثعلبہ پر، واہ ہو ثعلبہ پر، واہ ہو ثعلبہ پر۔ یہ واہ کیوں کہا؟ یہ صبح شام نبی کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اب اتنا دور ہو چکا تھا حق سے، اب اتنا گر چکا باطل کے دلدل میں، اب اتنی باطل کی پیروی میں اور خواہشات کی پیروی میں، اب نبی کے باتوں کے مقابلے میں کہتا کوئی کیا حکم نہیں آیا۔ نبی کا نواسا لشکر میرے ساتھ سے کہتا وَيْلَكُمْ مَا عَلَيْكُمْ أَن تُنْصِتُوا، واہ ہو تم پر، تم سنتے کیوں نہیں ہو؟ میری بات سننے میں ہی نجات ہے۔ وَيْلَكُمْ عَلَيْكُمْ أَن تَنْصِتُوا إِلَيَّ، میری بات سنتے کیوں نہ ہو؟ فَتَسْمَعُوا قَوْلِي، تاکہ میری بات سنتے۔ وَإِنَّمَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ، میں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں۔ فَمَنْ أَطَاعَنِي كَانَ مِنَ الْمُرْشِدِينَ، جو میری سنے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ وَمَنْ عَصَانِي كَانَ مِنَ الْمُهْلِكِينَ، اور جو میری نہیں سنے گا وہ دنیا میں بھی ہلاک ہو جائے گا، آخرت میں بھی ہلاک ہو جائے گا۔ وَكُلُّكُمْ عَاصٍ لِعَمْرِي غَيْرَ مُسْتَمِعٍ لِقَوْلِي، واہ تم سب لوگوں نے گویا عہد کیا ہے، تم سب گویا کیا آپس میں متحد ہو چکے ہیں، کس بات کے لیے؟ ہمیں حق کی نہیں سننا ہے، ہمیں حق کے امام کی نہیں سننا ہے۔ وَكُلُّكُمْ، مولا فرماتے ہیں کلکم، تم سب کے سم عاصٍ لِعَمْرِي، سب کے سب میری نافرمانی کرتے ہو، غیر مستمع لقولی، اور میری بات سننا بھی برداشت نہیں کرتے ہو۔ اور کربلا والوں نے حق کے راستے میں کیا قربانیاں دی، کس طرح اپنے نفسوں پر کنٹرول کیا، کس طرح اپنی زندگی کی لگام، اپنی زندگی کا کنٹرول وقت کے امام کے ہاتھ میں دیا تھا۔ کربلا والے ایک معمولی کام بھی اذن امام کے بغیر اور امام کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ کربلا والوں کے یہاں منمانی بالکل ختم ہو چکی تھی، نفس کی سننے کی عادت بالکل ختم ہو چکی تھی، ان کے اندر ایک عظیم خصلت پیدا ہو گئی تھی کہ امام کی سننا۔ ان کانوں کو انہوں نے عادی بنایا تھا امام کی سننے کے لیے، ان آنکھوں کو انہوں نے عادی بنایا تھا امام کا دیکھنے کے لیے، ان دلوں کو انہوں نے تیار کیا تھا امام کی بات قبول کرنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کی اجازت کے باوجود وہ مولا سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ چکی تھی، یہ جو حسین علیہ السلام کے خیمے میں 2 دن 4 دن کی سختیاں ہیں، ان سختیوں کا اینڈ اتنا اچھا ہوگا، اتنا اچھا ہوگا کہ دنیا میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ ورنہ ان کربلا کے ان 72 لوگوں کے سامنے بھی لشکر عمر سعد نے راستے کھولے تھے، لیکن ان سب کی ایک آواز تھی، لعنت ہو تمہاری اس زندگی پر، لعنت ہو تمہارے اس امان نامے پر، لعنت ہو اس چیز پر جس کی طرف تم بلا رہے ہو۔ حسین کے رکاب میں پیاسا رہنا ہی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ حسین کے راستے میں، حق کے راستے میں، حق کے راستے میں وہ سختیاں، ان سختیوں کو سختیاں ہی نہیں سمجھ رہے تھے، ان سختیوں کو وہ سختیاں ہی نہیں سمجھ رہے تھے۔ گویا سب کی ایک آواز تھی جو شب عاشوراء علمدار کربلا کی آواز تھی۔ وہ آواز کیا تھی کہ لا اران اللہ ذالک ابدا، حسین ہم چھوٹا لشکر ضرور ہے لیکن ہماری کوالٹی یہ ہے، ہمارے دلوں سے ایک آواز آتی ہے۔ وہ آواز کیا ہے؟ وہ مولا خدا ہمیں وہ دن کبھی نہ دکھائے کہ ہم ایک سانس بھی امام کے بغیر لے۔ حسین خدا ہمیں ایک سیکنڈ بھی وہ دن وہ نہ دکھائے جس سیکنڈ میں ہم حسین کے بغیر زندگی بسر کرے۔ خدا حسین ہمیں وہ لمحہ بھی نہ دکھائے جو لمحہ ہم امام کے بغیر زندگی بسر کرے۔ ان کے انڈرسٹینڈنگ یہ تھی، امام کے بغیر زندہ رہنا یعنی موت، امام کے بغیر زندہ رہنے یعنی ہلاکت، امام کے بغیر زندہ رہنے یعنی کیا؟ گمراہی، امام کے بغیر زندہ رہنے یعنی اپنی تباہی، اپنی نفس کی تباہی، اپنی
اپنی دنیا کی تباہی، اپنی آخرت کی تباہی، اپنی قبر کی تباہی، ان کو وہ یہ سمجھ چکے تھے، اس لیے وہ حسین کے رکاب میں ہر قربانی برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور شہداء کی قربانیوں کے بعد یہ قربانی دینے کا جب وقت اہل حرم کو آیا تو اہل حرم نے بھی حق کے راستے میں کیا کیا قربانیاں دی۔ امام سجاد علیہ السلام کا بیان ہے، امام فرماتے ہیں جب اہل حرم کو اسیر کیا گیا تو ایک ایک رسی میں 12 لوگ بندھے ہوئے ہوتے تھے۔ امام فرماتے ہیں رسی کے ایک سرے پر میں ہوتا تھا اور رسی کے ایک سرے پر میری پھوپھی زینب ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد کے لیے کربلا والوں نے بازو کٹائے، لیکن کتنا سخت مرحلہ تھا امام سجاد کے لیے۔ اس رسی میں بندھے ہوئے، اس رسی کے بیچ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے، اور رسی کے ایک سرے پر مولا امام سجاد کی پھوپھی زینب۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں عباس کے بازو ایک مرتبہ کٹے، لیکن امام سجاد اس سفر میں قدم قدم پر شہید ہوتے تھے۔ جب نظر اپنی پھوپھی کے رسن بستہ ہاتھوں پر پڑتی تھی امام شہید ہوتے تھے۔ جب شہیدوں کے نیزوں پر بلند سروں پر نظر پڑتی تھی امام شہید ہوتے تھے۔ جب اپنی بہنوں کے ہاتھوں میں رسن بستہ جب ان کو دیکھتے تھے امام شہید ہوتے تھے۔ یعنی سب سے زیادہ کربلا کے ان واقعات نے جس عظیم انسان کو سب سے زیادہ اذیت پہنچائی اور وہ مولا امام سجاد علیہ السلام تھے۔ ایک تو کربلا کے وہ منظر، ایک مرتبہ اس سفر کوفہ و شام کے وہ منظر کہ جگہ جگہ امام سجاد علیہ السلام اپنے بھی ہاتھ بندھے ہوئے اور اہل حرم کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اور پھر جب مولا امام سجاد زندگی بھر جب بھی کربلا کو یاد کرتے تھے، سب سے زیادہ رونے والے جن 5-6 لوگوں کا نام لیا گیا، ان 5 زندگی بھر جن لوگوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا ان میں امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ امام کی خدمت میں جب پانی کا ایک قطرہ ایک گلاس لایا جاتا تھا امام زار زار روتے تھے، کیسے یہ پانی پیوں، قتلہ ابن رسول اللہ جا یا عطشانہ، میں یہ پانی کیسے پیوں، مجھے فرزند نبی مولا حسین کی تشنگی یاد آتی ہے۔ جب ماہ رمضان میں افطار کے لیے کچھ حاضر کیا جاتا تھا امام زار زار روتے تھے، کیسے میں افطار کروں، قتلہ ابن رسول اللہ جایا، میں یہ کیسے کھانا کھاؤں، نبی کا نواسا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ جب بازار سے گزرتے تھے قصاب جب جانور کو ذبح کرتے تھے مولا امام زین العابدین قصاب سے پوچھتے تھے، اے قصاب ذرا مجھے بتا جب تو ان جانوروں کو ذبح کرتا کیا تو پانی ان کو پلاتا ہے؟ وہ قصاب کہتا تھا مولا ہم تو مسلمان ہیں، کیا فرماتے ہیں، ہم حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں۔ مولا کربلا کی طرف رک کر کے کہتے تھے ارے میرے مظلوم بابا، یہاں تو جانوروں کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ ارے بابا آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ جب مولا اتنا گریہ کرتے تھے کہ اصحاب کہتے تھے، دوست احباب کہتے تھے مولا کتنا گریہ کریں گے۔ مولا ان سے کہتے تھے ارے یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے دور ہو گیا تھا، یعقوب جانتے تھے وہ زندہ ہے، میری آنکھوں کے سامنے 14 میرے جوان شہید کیے گئے، علی اکبر شہید کیے گئے، کیا میں گریہ نہ کروں؟ اصحاب کہتے تھے مولا مگر شہادت آپ کی میراث نہیں ہے۔ امام پر فرماتے تھے ہاں شہادت ہماری میراث ہے، مگر کیا سیدانیوں کا دربار میں جانا بھی ہماری میراث تھی؟ کیا سیدانیوں کا بے پردہ ہونا وہ بھی ہماری میراث تھی؟ کیا سیدانیوں کے نبی زادیوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھنا وہ بھی میراث تھی؟ سیدانیوں کو اور نبی زادیوں کو کفر شام کے بازاروں میں مجمع عام میں پھرانا وہ بھی ہماری میراث تھی۔ اللہ لعنت اللہ
علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے جس انداز میں اپنی امام کی نصرت کا حق ادا کیا، پالنے والے اس فرش اعضاء کے صدقے، ان مجالس کے صدقے، ان گریہوزاری کے صدقے ہم سب کو امام زمانہ کی نصرت کے لائق اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جس طرح کربلا کے شہیدوں نے اپنی منمانیاں چھوڑی تھی، صرف امام کی سنتے تھے، پالنے والے ہم سب کو بھی امام کی سننے کے لائق بننے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے کربلا کے شہیدوں نے امام کی وفاداری کا حق ادا کیا اور امام کو ان کی وفاداری پر ناز تھا، پالنے والے ہم سب کو اپنے وقت کے امام کا وفادار شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے کربلا کے شہیدوں نے امام کی اجازت سے اپنی ساری زندگی بسر کی، پالنے والے زندگی بھر امام زمانہ کی مرضی کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے کربلا کے شہیدوں نے اپنی زندگی کا بہترین سودا کیا تھا، اپنی زندگیاں امام کو بیچی تھی، پالنے والے ایسی زندگی جن کا خریدار زہرا کا مہدی بنے، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے طرح طرح کی صلاحیتوں اور نعمتوں سے ہم سب کو نوازا، پالنے والے اپنی تمام صلاحیتوں کو امام زمانہ کے راستے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے طرح طرح کی نعمتوں سے ہم سب کو نوازا، پالنے والے ان تمام نعمتوں کو امام زمانہ کے راستے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جوانی صحت و سلامتی سے نوازا، پالنے والی ان جوانیوں کو امام کے راستے میں استعمال اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے کربلا کے شہیدوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر امام کا مقصد آگے بڑھایا، پالنے والے اپنی صفوں میں اختلافات کو، قدورتوں کو، نفرتوں کو مٹا کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر امام زمانہ کے لیے متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے کربلا کے شہیدوں نے تیروں کی بارش میں نماز کو قائم کیا، پالنے والے ہم سب کو بھی اپنی نمازوں کو اول وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے کوفہ کے بازار میں مولا حسین کے کٹے ہوئے سر نے قرآن کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو قرآن کی اہمیت سے آگاہ کیا، پالنے والے روز بروز قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ اور اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے کربلا والوں نے اپنا سب کچھ اپنے امام کے راستے میں خرچ کیا، پالنے والے ہم سب کو اپنی اولاد کو امام زمانہ کے لیے آمادہ اور تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماتم حسین۔